زندگی آیات کے ساتھ سورہ کاف آیت نمبر 19 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچے گی، یہی وہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے رہے ہو۔ قرآن مجید انسان کو صرف زندگی گزارنے کا طریقہ اور روش ہی نہیں سکھاتا، بلکہ اسے اس کے انجام کی بھی بار بار یاد دلاتا ہے، جس انجام سے کسی انسان کو فرار حاصل نہیں ہے، یعنی سب نے اس موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے۔ اس آیت میں پروردگار عالم انسان کو اس لمحے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب زندگی کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور حقیقت سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا موت کی سکرات حق کے ساتھ آتی ہے۔ سکرات موت اس کیفیت کا نام ہے جو موت کے آثار ظاہر ہونے کے وقت انسان پر طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ جو مستی سے مشابہ ہوتی ہے، مگر اس میں نشہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک حقیقت کے اچانک آ جانے کا جو انسان کے اندر صدمہ ہوتا ہے، یہ اس کی ایک سختی ہے کہ جس کو سکرات موت کہتے ہیں۔ کیونکہ انسان ایک ایسے جہان کو چھوڑ رہا ہوتا ہے جس میں اس نے پوری عمر بسر کی ہوتی ہے، رشتے قائم کیے ہوتے ہیں، محبتیں جوڑی ہوتی ہیں، اس کی آرزویں ہوتی ہیں، اپنی شناخت اس دنیا کے ساتھ اس نے وابستہ کی ہوتی ہے۔ اب اچانک اسے ایک ایسے عالم میں منتقل ہونا ہوتا ہے جو اس کے لیے نیا ہوتا ہے، جو اس کے لیے پوشیدہ ہوتا ہے، اس کے لیے اسرار امیز ہوتا ہے۔ تو اسی لمحے انسان کی نگاہ بدل جاتی ہے، وہ دنیا کی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے اور آنے والے عالم کے آثار کو محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید اضطراب اور بے قراری اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید اسی حوالے سے فرماتا ہے کہ یہی وہ حقیقت ہے جس سے تم زندگی بھر بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے آخری لمحات میں پانی میں ہاتھ ڈالتے اور پھر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے ہوئے فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ اور اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کا جو مرحلہ ہے وہ ایک انتقالی مرحلہ ہے، جس کی شدت سے انبیاء اور اولیاء بھی گزرتے ہیں، اگرچہ ان کے دل مطمئن اور ان کی روح پرسکون ہوتی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سکرات موت کی ایک نہایت مؤثر تصویر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ موت انسان پر ہجوم کرتی ہے، اعضاء سست ہو جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور جان آہستہ آہستہ بدن سے جدا ہونے لگتی ہے۔ انسان اپنے اہل و عیال کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آوازیں سن رہا ہوتا ہے، اس کی عقل باقی ہوتی ہے مگر زبان اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لمحے اسے وہ مال یاد آتا ہے جس کے لیے اس نے حلال و حرام کی پرواہ نہیں کی ہوتی، وہ دولت یاد آتی ہے جس کے جمع کرنے میں اس نے اپنی پوری عمر صرف کی ہوتی ہے، مگر اب وہ سب دوسروں کے ہاتھ میں جانے والا ہوتا ہے۔ فائدہ اس کے وارث اٹھائیں گے لیکن حساب اسے دینا ہوگا۔ امیر المومنین ایک اور مقام پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم وہ دیکھ لو جو تمہارے مردے دیکھتے ہیں تو بے اختیار گھبرا جاؤ اور فوراً اطاعت الہی اختیار کر لو، لیکن ابھی پردے حائل ہیں اور بہت جلد یہ پردے اٹھ جائیں گے۔ اس آیت سے ہمیں جو حقیقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، بلکہ موت ایک انتقال ہے، حیات کے ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں منتقل ہونے کا نام ہے۔ زیادہ تر لوگ موت سے اس لیے خوفزدہ ہیں کیونکہ وہ اسے نابودی سمجھتے ہیں، حالانکہ موت عالم بقا کی طرف ایک دروازہ ہے، ایک دہلیز ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی، چاہے مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ چلے جاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے موت ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان میلا اور بوجھل لباس اتار کر ایک بہترین اور خوشبودار لباس پہن لے، جبکہ کافر کے لیے موت ایسے ہے کہ جیسے آرام دہ لباس اتار کر ایک سخت اور وحشتناک حالت میں منتقل ہونا ہو۔ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بھی موت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب ان سے سوال ہوا کہ مل موت، موت کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تطہیر کا ایک مرحلہ ہے، یعنی موت کی سختی ایک مومن کو پاک کر دیتی ہے، گناہوں سے پاک ہونے کا ایک آخری وسیلہ ہے سکرات موت، اور دنیا کی آخری تکلیف ہے۔ بعض مومنین اسی لمحے پاک ہو کر اہل بیت اطہار کی دائمی رفاقت کے لائق بن جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے جو ہمیں پیغام ملتے ہیں وہ یہی ہیں کہ موت
انسان کی دشمن نہیں ہے، بلکہ موت انسان کے لیے ایک آئینہ ہے، بیدار کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ موت دوسروں کو بھی بیدار کر رہی ہوتی ہے کہ اس لمحے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، تم کس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہو، جس دنیا سے تم وابستہ ہو اس دنیا کا ایک اختتام ہے، اور اس موت نے تمہیں اس دنیا سے جدا کرنا ہے، لہٰذا اس سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موت ایک ایسے مسافر کی مانند ہے جو ہر گھر کے دروازے تک پہنچنے والا ہے، اور کوئی انسان اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، لہٰذا عقل مند وہ ہے کہ جو موت آنے سے پہلے اس موت کی تیاری کر لے، کیونکہ آخر کار وہ لمحہ ضرور آئے گا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، حق انسان کے سامنے آشکار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت کے لیے ہر لمحہ تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔